السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے۔ آج دیکھو بچوں، بہت اچھا سبق ہے۔ سبق کا نام آپ دیکھ رہے ہیں، کپڑوں کی دعوت۔ سنا نہیں نا ایسا کہ کپڑوں کی کسی نے دعوت کری ہو؟ لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے، بھائیوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی۔ یہ کپڑوں کی دعوت کب سے ہونے لگی؟ جی ہاں، آگے کہانی سنیں گے تو بڑا مزہ آنے والا ہے۔ پہلے دیکھیے، یہاں ایک شخص ہے جو کسی سواری پر جا رہا ہے، دوسرا شخص اس کو ملتا ہے، وہ راستے میں دعوت کر دیتا ہے۔ سبق پڑھیں گے، میں سنا دوں گا تو مزہ خراب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں، میرے ساتھ غور سے دیکھیں گے آپ، بہت زمانہ گزرا، کسی گاؤں میں ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا نام ناصر الدین تھا۔ بہت سارے قصے مشہور ہیں ناصر الدین کے، حاضر جوابی مشہور ہے، عقل مندی مشہور ہے کہ بڑی عقل مندی سے فوراً جواب دیا کرتے تھے۔ وہ بہت عقل مند اور خوش مزاج تھا۔ وہ سادہ زندگی گزارتا تھا۔ کیسی زندگی؟ سادہ زندگی، عیش و آرام والی زندگی نہیں، بناوٹ والی زندگی نہیں، سادہ زندگی۔ اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا دار لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، عیش و آرام میں جی رہے، نہیں، اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک شام ناصر الدین اپنے خچر پر سوار گھر لوٹ رہا تھا۔ یہ شخص جو اوپر آپ کو دکھایا خچر پر، کون ہے؟ ناصر الدین ہے۔ راستے میں اسے اپنا ایک پڑوسی ملا۔ وہ خوبصورت لباس میں ملبوس جلدی جلدی کہیں جا رہا تھا۔ ایک پڑوسی ملا جس نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، ملبوس لباس پہنا ہوا۔ ملبوس کا مطلب لباس پہنا ہوا۔ ناصر الدین نے اس سے کہا، آداب میرے دوست، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑی محفل میں شرکت کے لیے جا رہے ہو۔ ایسا لگ رہا ہے بڑی محفل میں، کہیں بڑی جگہ پر شرکت کرنے کے لیے، پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہو، یا تم شامل ہونے جا رہے ہو۔ پڑوسی نے جواب دیا، جی ہاں، بلال سوداگر کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ کس کے یہاں؟ بلال سوداگر ہے۔ بلال بڑا بزنس مین ہے، سوداگر ہے، تجارت کرنے والا آدمی ہے، اس کے یہاں دعوت میں جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو اس میں مدعو ہیں، آپ کی بھی تو اس میں دعوت ہے۔ مدعو ہونا، دعوت ہونا، بھول گئے کیا؟ ارے ناصر الدین صاحب، بھول گئے کیا؟ آپ کی بھی دعوت ہے اس میں تو۔ اوہ، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اب اسی حالت میں دعوت میں جاتا ہوں، ابھی چلتا ہوں دعوت میں، بھول گیا تھا، اب کیا گھر جاؤں یہاں سے، چلو چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر الدین نے اپنے خچر کا رخ موڑا اور بلال سوداگر کے گھر کی طرف چل دیا اسی حال میں۔ کیا تیاری؟ وہ خوشی خوشی بلال کے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اس کے بہت سے دوست موجود تھے۔ ناصر الدین ان سے باتیں کرنے لگا، لیکن سارے دوست اسے نظر انداز کر رہے تھے، توجہ نہیں دے رہے تھے اس کو۔ ایسا لگ رہا تھا ناصر الدین یہاں ہے ہی نہیں، ایسا بیہیو کر رہے تھے، ایسے پیش آ رہے تھے۔ میزبان نے بھی، میزبان یعنی جس نے دعوت کی ہے، بلال سوداگر، میزبان نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، کوئی دھیان نہیں دیا۔ جب کھانا لگایا گیا تو میزبان نے سب کو عزت سے کھانے کے لیے بٹھایا، لیکن ناصر الدین کو نہ میزبان نے پوچھا نہ اس کے دوستوں نے۔ عجیب معاملہ ہو گیا بھائی، یہ تو کیا بات ہے؟ ناصر الدین کو کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی دھیان نہیں دے رہا ان کی طرف۔ ناصر الدین اداس ہو کر ایک دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس نے اپنی حالت پر نظر ڈالی، ذرا دیکھوں وجہ کیا ہے۔ دوسروں کے مقابلے میں جیسے دوسروں نے جو ہے کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے کپڑے بہت معمولی تھے اور جوتوں پر دھول پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ سمجھ گیا ایک بات؟ جی ہاں، کیا سمجھ گیا؟ دیکھتے ہیں۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا، اپنا بہترین لباس نکال کر پہنا اور دوبارہ سوداگر کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بہت اہم سبق دینے والی ہے ہمیں یہ کہانی، اور ہمیشہ یاد رہے ایسی کہانی ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ہر شخص کی نظر اس کے زرق برق لباس پر پڑنے لگی، اس کے چمکیلے نیلے لباس پر۔ برق، زرق نیلے کو کہتے ہیں، برق مطلب چمکیلا، زرق مطلب نیلا۔ بلال سوداگر بھی اسے دیکھتا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا۔ ارے کیا لباس ہے، کیا کپڑے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ناصر الدین کا استقبال کیا۔ آؤ جناب، آئیے ناصر الدین صاحب۔ اسے سب سے اچھی جگہ پر بٹھایا اور عمدہ کھانا پیش کیا۔ اب حال یہ تھا کہ ہر شخص ناصر الدین سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ شخص تو وہی ہے، صرف لباس تبدیل ہوا ہے، یہ سب کا رویہ کیسے بدل گیا؟ ناصر الدین نے قاب میں سے ایک بوٹی اٹھائی اور اسے منہ میں رکھنے کی بجائے شیروانی کی جیب میں رکھ دیا۔ اس کھانے کے برتن میں سے ایک بوٹی اٹھائی
मुंह में खाता ना, कपड़े में डाल दिया, शेरवानी की जेब में रख लिया, दूसरा लुकमा उसने आस्तीन में डाल लिया, इस तरह उसने अपने कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। मज़े की बात, बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन की इस अजीब हरकत को देखा, वो परेशान हो गया। अरे इसको क्या हुआ भाई? उसने गुस्से से क्या कहा, ये क्या मजाक है, मुझे ऐसी बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं, तुम कपड़ों को क्यों खिला रहे हो? नासिरुद्दीन ने बिलाल की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, तुमने खाने पर मुझे नहीं मेरे कपड़ों को बुलाया था। हाँ, मुझे नहीं बुलाया था। हाँ, मैं तो अभी भी थोड़ी देर पहले भी तो आया था, तब तुम्हारा क्या मामला था? मैं जब मामूली कपड़े पहन कर आया तो मुझसे किसी ने बात भी ना की, लेकिन अब ये कीमती कपड़े पहन कर आया हूँ तो हर शख्स जो है, ये देखिए, खातिर मदारात कर रहा है, हर शख्स मेरा ख्याल रख रहा है, मेरी आओ भगत कर रहा है, मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि तुमने मेरी नहीं इन कपड़ों की दावत की थी, अब मैं इन्हें खाना खिला रहा हूँ तो तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? मैं तो पहले भी वही था जो अब हूँ, फिर तुमने उस वक्त मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? नासिरुद्दीन की खरी खरी सच्ची सच्ची कड़वी कड़वी बातें सुनकर मेज़बान समेत सारी महफिल शर्मिंदा हो गई और सब ने उससे माफ़ी मांगी कि हाँ वाकई हमारी गलती है, हमने इंसान की कदर न की, सिर्फ उसके लिबास की कदर को जाना, सिर्फ अच्छे लिबास की अहमियत को समझा, इंसान की अहमियत को न समझा। बच्चों, समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों के पीछे मत भागो, इंसानों की कदर करो, इंसानों की कदर करो, उनके हालात पर मत जाओ, उनकी गरीबी मालदारी पर मत जाओ। इंसान इंसान है, हर इंसान दूसरे इंसान की इसी तरह आओ भगत कदर करे कि जिस तरह वो अच्छे लिबास वालों की, मालदार लोगों की करता है। नहीं बच्चों, ये पैमाना नहीं है कि हम क्या सोच कर लोगों की इज़्ज़त करें, सब लोगों के साथ इज़्ज़त का मामला करो। गरीब हो, अल्लाह ने उसको कम दिया है, अल्लाह ने उसको ज़्यादा दिया है, जिसको ज़्यादा दिया वो घमंड ना करे, जिसको कम मिला है वो सब्र करे, शुक्र करे कि हाँ इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, वहाँ जाकर मुझे यहाँ की गरीबी परेशानी का बदला मिलने वाला है। हाँ, लेकिन एक और बात गौर करने की है कि इसका ये मतलब नहीं है कि साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास ना पहना जाए। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम गंदे संडे मेले कुचेले रहें, नहीं, लिबास साफ़ सुथरा पहने, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है अहमियत लिबास को ना दे दें कि असल अहमियत ही लिबास की हो गई कि अगर थोड़े मामूली लिबास में कोई शख्स आ गया तो हम उसकी तरफ तवज्जो ना दें, और बहुत चमकीला बहुत ज़बरदस्त लिबास में आ गया तो बहुत ध्यान रखें, ये गलत बात है। सवाल जवाब आप लिख लेंगे, खाली जगहों में सही लफ्ज़ लिखेंगे, जुमलों में इस्तेमाल करना है इन लफ्ज़ों को। दावत, मेज़बान, महफ़िल, उम्दा, इस्तक़बाल करना, वेलकम करना। इस सबक में एक लफ्ज़ खुश मिजाज आया है जो दो लफ्ज़ों खुश और मिजाज से मिलकर बना है। ऐसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं बच्चों? मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं, जो एक से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में मुरक्कब अल्फाज की निशानदही कीजिए, सर्कल बनाइए कि कौन कौन से अल्फाज हैं जो मुरक्कब हैं, जिसमें इनमें से कौन कौन से हैं। मतलब जैसे गैर हाजिर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ गैर जमा हाजिर दो हो गए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा, और आपको इस सबक में जो तालीम दी गई है ना, उसको बच्चों सारी ज़िंदगी अमल में लाना है।